اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آئیے، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں. They have tested your mettle. وہ پوری طرح دیکھ چکے ہیں ٹھوک بجا کر آپ کو کہ آپ جھکنے والے نہیں ہیں، اور کسی پرسیکیوشن سے اور کسی لالچ سے آپ کو جھکایا نہیں جا سکتا. لہذا اب کوئی وہ کوشش کریں گے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی لے دے کر صلح ہو جائے، کچھ تو آپ کو کھسکائے اپنے مقام سے، یہ پوری کوشش کریں گے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، یہی کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اے نبی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یہ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو بچلا دیں کہ کوئی چیز ذرا آپ چھوڑ دیں قرآن میں سے، کچھ کم پر کوئی مصالحت کر لیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کر لیں. اذا لاتخذوک خلیلا، اور اگر آپ یہ کر دیں تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے. جھگڑا لڑائی تو اس قرآن سے ہے، لڑائی آپ سے تو شخصی لڑائی نہیں ہے ان کی. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں تھا کہ آپ ان کی طرف اسی درجے میں جھک ہی جاتے. اور اگر ایسا ہو جاتا اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، پھر ہم دوہری سزا دیتے دنیا کی اور دوہری دیتے موت کی. کس کو؟ آپ معاذ اللہ ثم معاذ. اب وہ آیت سنا چکا ہوں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لہذا یہاں فرمایا اے نبی فلذلك فادع واستقم كما امرت. یہاں آیا جمے رہو، ڈٹے رہو. یہ استقامت ہے، یہ اقامت نہیں ہے، استقامت. اس استقامت میں میں کہا کرتا ہوں قیامت مضمر. جمے رہو، کوئی ہلا نہ سکے آپ کو اپنے موقف سے بال برابر ادھر سے ادھر منحرف نہ کر سکے، جھکا نہ سکے، مداہنت پر آمادہ نہ کر سکے، کسی معاملے میں نرم نہ کر سکے. اشداء علی الکفار عزت علیہم علی الکافرین، یہ کیفیت ہونی چاہیے. لوگوں کو معلوم ہو کہ چٹان ہے جس کو ہلایا نہیں جا سکتا، اس کو کہیں بھی جھکنے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ہے اصل میں وہ داعی کا کردار. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اس کا کوئی سوال نہیں کہ حضور کرتے یہ پیروی، لیکن یہ کہ پھر بھی وارن کرنا تو کام ہے نا. اور حضور کے لیے نہیں تو یہی تو ہمارے لیے ہدایت ہے نا. حضور کے لیے اگر یہ چیز خارج از بحث بھی ہو جائے تو بعد میں آنے والے کسی دائی کے لیے تو خارج از بحث نہیں ہے. وہ کسی کمپرومائز پر آ جائے، کسی کوئی شارٹ کٹ نکالنے کے اوپر آ جائے، کہیں اپنے اصولوں کے اندر کہیں قطر بیمت کرنے پر آ جائے، یہ اس کے لیے رہنمائی ہے. ولا تتبع اہواء، ڈٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا. یہ وہی لفظ آ گیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا تتبع اهواء. ان کی کیا ملت ہے؟ ان کی تو خواہشات ہے. ملت تو یہ ہے، دین یہ ہے، حق یہ ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے. اب یہ اگر آپ کو دباؤ میں آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں تو کس کی طرف؟ خواہش نفس کی طرف. ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم. کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی. یہ من جو ہے یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتا ہوں ایک پر نہیں. یہ وہی بیانیہ ہوگا، ما انزل اللہ کا بیان ہے، یعنی وہ کتاب. میرا ایمان تو اس پر ہے، میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں، میں اس سے نہیں ہٹوں گا. پھر وہی آیت نوٹ کر لیجئے ذہن میں، دوبارہ یاد کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی. اسی سے تو بچلانے کی فکر میں تھے وہ. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِن كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اسی قرآن سے وہ بچلانے کے لیے زور لگا رہے ہیں تاکہ آپ کوئی چیز اپنے جی سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں. یہی بات سورہ نام میں آئی نہیں، سورہ یونس میں کہ اے نبی وہ یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن میں ترمیم کیجئے، اس میں تبدیلی کیجئے. ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس میں تبدیلی کیجئے، ترمیم کیجئے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. کہہ دیجئے کہ میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنے جی سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی،
میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر نازل کیا جاتا ہے. میں تو خود پابند ہوں, میں تو خود عبد ہوں, معبود تو نہیں ہوں, میں حاکم تو نہیں ہوں, میں تو اللہ کا محکوم ہوں, لہذا میں تو خود پابند ہوں, ترمیم کیسے کروں؟ وہی بات یہاں ہے, قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, کہہ دیجئے میرا ایمان پختہ یقین ہے اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا, یعنی کتاب, اللہ کی کتاب. البتہ اس کتاب میں یہاں شامل ہو جائیں گے قرآن بھی, تورات بھی, جو اس کا صحیح حصہ ہے اس میں شامل ہے, یہ مہیمن ہے اس کا. باقی یہ کہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس سب پر ایمان ہے ہمارا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وامرت لاعدل بینکم, اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں. اس میں ذرا آپ کو تھوڑا سا جو ہماری اس وقت کی متداول تفاسیر ہے ان میں کچھ ابہام ملے گا. وہ یہ ہے کہ اس کا اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے بینکم, عادلہ بینکم سے مراد ہے یہود اور نصارہ کے مابین عدل. ان کے جو تفرقے تھے ان میں کون کس معاملے میں حق پر ہے, کون کس معاملے میں حق پر ہے, مجھے حکم ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں تمہاری پیروی کروں, میں تو تمہارا قصہ جو ہے خود اس کے اندر عدل اور انصاف کرنے آیا. مجھے حکم ملا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے مابین. وہ اس کا تعلق ہو جائے گا اس آیت نمبر 2 سے, آیت نمبر 14 سے, وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اگر وقت معین نہ ہو گیا ہوتا اور بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ابھی ان کا قصہ چکا دیا جاتا. لیکن اے نبی آپ کہہ دے کہ میں تمہارے مابین عدل کر سکتا ہوں, میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے, یہود کس معاملے میں غلط ہو چلے گئے ہیں, نصارہ نے کس معاملے میں غلو کیا ہے, ان کی گمراہی کیا ہے, تمہاری غلطی کیا ہے. تو اس مفہوم کے اندر کوئی حرج نہیں ہے بالکل, یہ مفہوم بھی اس میں مراد ہے, اور ہو تو کوئی ہماری اس بات کے اندر کوئی فرق باقی نہیں. لیکن میرے نزدیک اس کا تعلق بھی اقامت دین سے, کہ دین اس لیے آیا ہے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اب اگر وہ اصول ذہن میں ہو کہ اس سورت کا کیا تعلق ہے سورہ حدید سے, اور اگلی آیت میں جو آ رہا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, یہ آیت نمبر 15 ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 16 یہ ہے, اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اور میں بتا چکا ہوں یہ دو الفاظ جمع ہو کر صرف ایک مقام پر اور قرآن میں ملیں گے آپ کو, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ سارا ہم نے, یہ جو ایکسرسائز ہم نے کی ہے, معاذ اللہ, اللہ کے لیے یہ لفظ درست نہیں ہے بات سمجھانے کے لیے, اٹس ناٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. ہم نے کیوں یہ قرآن نازل کیا, ہم نے کیوں کتابیں نازل کی, کیوں رسول بھیجے, کیوں شریعتیں نازل کی, کس لیے کی, میزان کیوں اتاری, کہ نصب کرو, دین کیوں دیا کہ قائم کرو, شریعت کیوں دیا کہ نافذ کرو, حدود کیوں دی کہ ان کا اجرا کرو. یہ نہیں کرتے ہو تو یہ کیا ہے, یہ کھیل ہے, تماشا ہے, ہابی ہے, پیشہ ہے, کاروبار ہے, کیا ہے؟ تو اس آیت کو یہاں پہ سمجھیے کہ اقامت دین کا اصل مقصد اقامت عدل و قسط ہے, تاکہ لوگ عدل پر کاربند ہوں. لیقوم الناس بالقسط. اور اگر کوئی اس میں آڑے آتا ہے تو بگڑے تگڑوں کا علاج ہم نے تلوار اتاری ہوئی ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اس آیت کو یہاں مندرج مانیے. اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَ, یہ عدل صرف نصارہ اور یہود کے مابین نہیں ہے, یہ عدل تو ہے طبقات کے مابین, یہ عدل ہے مرد اور عورت کے مابین, یہ عدل ہے جماعت اور فرد کے مابین, یہ عدل ہے اجتماعیت اور انفرادیت کے مابین, یہ عدل ہے سرمایہ اور محنت کے مابین, یہ عدل ہے حکومت اور شہریوں کے مابین. ہر اعتبار سے عدل اور توازن اور میزان کا نصب کرنا اور عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنا, اس کے لیے آئے ہیں محمد رسول اللہ. میں اس کا عام اپنے دروس میں جو کچھ کہتا رہا ہوں اسے بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے. ایک ایک چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں. تم مجھے واعظ نہ سمجھو, میں عدل قائم کرنے کے لیے آیا. یہ بیسک ڈفرنس ہوتا ہے. واعظ کہنے والا واعظ کہتا ہے, لفاظی کے جوہر دکھاتا ہے, اپنے اسلوب بیان کے لوگوں کو نظارہ کراتا ہے, اور پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے.
کچھ دعوت وغیرہ کھاتا ہے، کچھ مٹھی چپی کراتا ہے، کچھ جو ہے ہار پڑھتے ہیں، اگلی سوا اگلی منزل وہاں جا کے بات فرمائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہو جاؤ، یہ کہیں گے تو کون حلوہ کھلائے گا، کون نذرانے پیش کرے گا؟ یہ فرق ہے بیسک۔ ایک واعظ ہے، جلسہ اہل حدیث کا ہے، لہذا لگے رہو، وہ بشر ماننے والوں کو پہنچاؤ جہنم کے اندر، وہ نور ماننے والوں کو۔ اس کے بغیر وہ کیسے ان کی تسکین ہوگی جو آپ کی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے؟ اور جو جتنا مرچ مسالہ لگائے گا اتنا ہی وہ محبوب ہوگا ان کا، اتنی ہی اس کی پھر ان کو دعوتیں ملیں گی، یہاں آئیے تشریف لائیے، اتنی ہی اس کے پاس جو ڈائری ہوگی بڑی بڑی وہ گنجان آباد ہوگی ڈائری۔ اس لیے کہ وہ تو جو غذا چاہیے وہ غذا آپ کو دے رہے ہیں۔ ان سے ذرا یہ کہہ کے دیکھیے کہ باز آؤ حرام خوری سے، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کو پھر دوبارہ جلسے میں بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے۔ اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، جن کو وہ نور کا معاملہ پسند ہے وہ اس کو اوپر چلیے، اور جو بشر مانتے ہیں ان کو جب تک آپ جہنم کے آخری طبقے تک پہنچا نہ لیں اس وقت تک وہ آڈینس کو کیسے جوش آئے گا؟ یہ ہے اصل میں وائس کا معاملہ۔ یہ تو خیر بری بات ہے، لیکن اچھی بات میں بھی وائس کا کام کیا ہے؟ بھائی بات کہی اور ما علینا الا البلاغ، اب تم جانو تمہارا قصہ جانے، ہم تو جا رہے ہیں، ہم کہیں اور جائیں گے۔ جو اچھے وائس ہیں وہ بھی جو یہ کریں گے۔ یہ تو خیر اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرورشن ہے اس واز کی اور تقریر کی، جو پہلی مثال میں نے دی۔ اچھا وائس بھی بس یہیں تک کرتا ہے، لیکن نبی اور علی منہاج النبوہ جو دعوت ہوگی وہ بنیادی طور پر مختلف ہے۔ وہ عدل قائم کرنے کے لیے کھڑے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہ ایک اور مثال ہے، نوٹ کر لیجئے، آج ہی دن میں کئی آ گئی ہیں مثالیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ قوامین بالقسط شہداء للہ، قوامین للہ شہداء بالقسط، بات ایک ہی ہے، ترتیب بدل گئی، مضمون وہی، ترتیب عکسی ہو گئی۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اب یہ خطاب ہے ایک اور، اب جو لوگ جو دین کے مدعی ہوں، ہم بھی خادم ہیں، ہم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے، وہ کچھ ان پر مٹھیوں پر عام والے عام دے، عام ہے سرکار کے، ہم بھی ہیں دربار کے، تو اس میں ہم بھی ہیں دربار کے، ہم کوئی غیر تو نہیں ہیں۔ تم دین کا کام کر رہے تو ہم بھی تو کر رہے ہیں، تم کہاں سے نئے نویلے ٹھیکیدار آ گئے دین کے؟ ہم بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہے نا۔ تو اس کی نفی نہ کیجئے، اس کو ریکگنائز کیجئے کہ اگر واقعی دین کا ہی کام کر رہے ہیں تو ہمارا جھگڑا کیا ہے تمہارے سے؟ بھائی طریقہ کار کا جھگڑا ہے، کوئی 19-20 کا فرق ہوگا؟ اگر دین ہی کے لیے تم کام کر رہے ہو، دین ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو جھگڑا کائے کا؟ یہ ہے اس آیت کے دوسرے حصے کا۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی رب ہے ہمارا بھی اور رب ہے تمہارا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال۔ ہماری غلطیاں اگر کوئی ہیں تو ان کا وبال تم پر نہیں جائے گا، اور تم اگر صحیح راستے پر ہو تو تمہارا اجر و ثواب تمہیں کو ملے گا، اس میں سے ہم حصہ نہیں بٹوا سکیں گے اگر ہم غلط ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، تو جھگڑا کائے کا ہے؟ کوئی دلیل بازی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی ایک دوسرے کو اڑنگا لگانا، آخر کا ہے کہ نہیں؟ اللہ ربنا، اب اس میں کسی بھی جو دعوت اقامت دین کے لیے جماعت تنظیم ہے تنظیمی قائم ہو، اس کو اپنے اس کنٹمپریری اس دور میں جو بھی دین کی دوسری تحریکیں ہوں ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے وہ ہے، اس کے لیے یہ اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جھگڑا کائے کا ہے بھائی؟ تم جو محنت کر رہے ہو اگر صحیح ہے تو اس کا اجر و ثواب تمہیں کو ملے گا، ہم اس میں کلیم نہیں کریں گے، کوئی نہ کر سکتے، اور ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا وبال ہم پر آئے گا، تم پر نہیں جائے، تو جھگڑا کائے؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم، یہ آپس کی حجت بازی، آپس میں سر پھٹول،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا، آپس میں بحث و تکرار، آپس میں مناظرہ اور مخاطبہ، آخر کیا فائدہ؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمارے مابین جمعیت پیدا فرما دے گا۔ یجمع نہ نہیں کہا ہے، عجیب نقطہ ہے یہاں، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، بینا کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں جمع کر دے گا کہ اگر مفہوم ہوتا تو بینا کی ضرورت نہیں، ذرا سا فصل کر دیا اس میں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمارے مابین جمعیت پیدا کر دے گا۔ اس میں لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک ہوتا ہے جمع ہو جانا جماعتوں کا یا افراد کا متحد کا، ایک ہوتا ہے کام کا جمع ہوتے رہنا کسی ایک کھاتے میں۔ اگر تم بھی دین کا کام کر رہے ہم بھی کر رہے ہیں تو کام تو جمع ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کس کھاتے میں جانا؟ میں اس کو اس طرح کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں، اگر کوئی نوجوان جماعت اسلامی جب طلبہ کے تھرو ہو کر دین کے قریب آ گیا تو دین کا کام تو ہو گیا، دین کا کریڈٹ ہو گیا کہ نہیں؟ کوئی تبلیغی جماعت کے تھرو ہو کر آ گیا تو دین کا کام تو ہو گیا۔ نہ ہو یہ جماعتیں، اتحاد نہ کریں، نہ جمع ہوں، کام تو پھر بھی جمع ہو رہا ہے۔ کم سے کم اسی کو اپنے ذہن میں رکھو تو اپنے دست و گریبان ہونے میں وقت ضائع نہیں کرو گے۔ اور یہ کہ کیا عجب کہ ایک ہی منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر یہ اٹس اے بگ اف، اگر تو اس وقت کا فاصلہ کتنا بھی ہو، جتنا آگے بڑھیں گے قریب تر آئیں گے کہ دور تر ہوں گے؟ ہدف ایک ہو، وہ جو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی نشان بنایا ہوا ہے، ایک جس کی طرف وہ چل رہا ہے۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، تو ہدف تو ایک ہوا نا۔ تو فرض کیجئے اس وقت ہماری اپروچز ڈیفرنٹ ہیں، ہم مختلف راستوں سے اس ہدف پر جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم ہدف ایک ہے تو جتنا آگے بڑھیں گے قریب تر ہوں گے کہ بعید تر ہوں گے۔ جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں مینا اور عرفات کی۔ اب آپ اندازہ کریں 30 لاکھ افراد موو کر رہے ہیں مینا سے عرفات، تقریباً 6 میل کا فاصلہ ہے، اور وقت بڑا محدود ہے اس میں وہاں پہنچنا ہے، جو رہ گیا اس کا حج ہی رہ گیا۔ الحج اور عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، کوئی اور چیز رہ جائے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، عرفہ کا وقوف نہیں ہے تو حج ہی نہیں ہوا۔ کیا اس وقت قیامت ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے 6 8 سڑکیں بنا دی ہیں، سڑکیں مختلف راستوں سے جا رہی ہیں، کوئی اس پہاڑ کے ادھر سے جا رہی ہے، کوئی اس پہاڑ کے ادھر سے جا رہی ہے، وہ اس پل کے نیچے سے نکل رہی ہے، وہ اس پل کے بے شمار راستے، پھر وہ سڑکیں بھی اتنی چوڑی چوڑی کہ فٹ بال کے گراؤنڈ معلوم ہو، پھر ان میں سے ایک ایک کے اوپر ازدحام چل رہا ہے، قافلے ہیں، کوئی پیدل ہے، کوئی موٹر پہ ہے، کوئی کسی طرح ہے، پیدل قافلے جو انہوں نے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر اس کے جو لوگ ہیں وہ جمع رہے۔ ذرا بھی چڑھ گیا وہ اب عرفات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مل سکے، واپس آ کے 3 دن منا کے شاید پہنچ جائے، ورنہ وہ ڈپازٹ ہو جائے گا مکے میں جا کے۔ تو وہ قافلے جدا ہیں، ان کے علم جدا ہیں، سڑکیں جدا ہیں، لیکن منزل ایک۔ اس کانسیپٹ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جھگڑا کائے کا ہے، لڑائی کائے کی ہے، دنگا فساد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ اچھا اگر یہاں ہم نہ بھی جمع ہوئے تو قیامت کے میدان میں تو جمع ہوگے کہ نہیں؟ وہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیوں بے صبرے ہو رہے ہو؟ کیا ضروری ہے کہ سارے قضیے یہیں چک جائیں؟ آخر میدان حشر میں بھی تو جمع ہوں گے، لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہاں تو ہم جمع ہو کر ہی رہیں گے۔ تو اب یہ جمعیت کے 3 درجے ہوں گے، ہم علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، کام کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، تو کام تو جمع ہو ہی رہا ہے اسلام ہی کے حق میں۔ اگر ہم بھی آگے بڑھیں، آپ بھی آگے بڑھیں، چاہے اپنے اپنے طریقہ کار پر بڑھیں، فاصلہ تو کم ہوگا لازماً، شاید کہ ہم فزیکلی بھی جمع ہو جائیں، اور یہاں نہ ہوئے تو وہاں تو قیامت میں تو ہونا ہی ہے نا، فیصلہ ہو جائے گا
کہ کون کتنے پانی میں تھا، کون واقعی اسی ہدف کو معین کر کے چل رہا تھا، تو بے صبری کی ضرورت نہیں۔ یہ 3 آیات میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ اسلام ہے، چوٹی، کلائمیکس، اقامت دین۔ اور یہ میرے نگاہ میں بڑی وقت اور قدر تھی اور بہت ادب تھا مولانا اصلاحی صاحب کا کہ انہوں نے اس اقامت دین کی اصطلاح کو جماعت اسلامی کی تحریک میں متعارف کرایا، اس درجے متعارف کرایا کہ ایک ایک شخص حکومت الہیہ جس کا نام لے کر مودودی صاحب چلے تھے، اس اصطلاح کو بالکل ترک کر کے ایک ایک شخص کی زبان پر اقامت دین کا لفظ، تحریر میں، تقریر میں، گفتگو میں۔ اور آج اس اقامت دین کا مفہوم ایک، میں پھر دوہرا کر کہہ رہا ہوں، نوزائیدہ علامہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں ترجمہ، اس میں گھپلا ڈال رہے ہیں، اشتباہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر منزل معین ہو گئی ہے، کچھ جذبہ پیدا ہوا ہے، ان کے اغوا اور اذلال کے در پہ ہیں، اور سبب وہی قد، بغض، حسد، عداوت، اس کے سوا کوئی سبب۔ مان رہے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہاں سے ثابت نہیں ہوتی۔ ترجمہ کر رہے ہیں قائم رہو دین، تائید وہ فرما رہے ہیں، تائید بھی لفظاً نہیں کیے، یہ ہوشیاری ہے۔ صرف یہ ہے کہ اجمالی سا اس کے اوپر بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے، وہ ایک اس کو لکھ دیا، اس کا مطلب تو یہ کہ اس پورے کی تائید ہو گئی، جبکہ اس کا ترجمہ خود اپنی پوری تفسیر میں کیا قائم کرو دین، قائم رکھو دین، قائم رہو دین پر نہیں کیا کہیں بھی۔ یہ ہے حال کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب جو 2 آیات تھیں اس کے ساتھ الی قولہ تعالی کے اضافے کے ساتھ جو میں نے پڑھی تھیں وہ بھی پڑھ لیجئے۔ استجیبوا لربکم، اب یہ پھر صیغہ جمع کا آ گیا۔ ایک اہم بات ہے، نوٹ کر لیجئے، 53 آیات پر مشتمل ایک سورہ مبارکہ جو 5 رکوعوں میں منقسم ہے، اس میں فعل امر جمع کے صیغے میں صرف یہ 2 مقامات، وہ 4 صیغے آئے ہیں حضور کے لیے، 3 امر 1 نہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ ایک امر، وَاسْتَقِمْ دوسرا امر، وَلَا تَتَّبِعْ پہلا نہیں، وَقُلْ تیسرا امر۔ 3 امر 1 نہیں، لیکن وہ واحد کے صیغے سے آئے۔ مخاطب کون ہے؟ اولاً حقیقتاً اصلاً محمد رسول اللہ، طبعاً ضمناً جو بھی کوئی اس میدان میں دعوت دین کے میدان میں کھڑا۔ اچھا، جمع کے صیغے میں امت یا مسلمان، ان کے لیے صرف 1 امر 1 نہیں آیا ہے ابھی تک پوری صورت۔ اقیم الدین کے سوا کوئی حکم نہیں اس قرآن اس صورت۔ 53 آیات، 4 رکوع کے 5 ہے، 5 رکوع، 1 امر 1 نہیں آیا تھا، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب اس کا تعلق اس سے، اس کو عربی اگر آپ لوگ تھوڑی سی پڑھ رہے ہیں ابتدائی، تو حروف تہجی سے بڑھ کر کلمات وجود میں آتے ہیں، کلمات سے کلام تالیف آتا ہے۔ کلام کی 2 بنیادی قسمیں، خبریہ، انشائیہ۔ خبریہ کی 2 قسمیں، اسمیہ، فعلیہ۔ یہ پوری صورت جو ہے وہ خبریہ ہے۔ انشائیہ کلام اس پوری صورت میں یا تو 1 امر 1 نہیں اور 1 پھر امر جمع کے صیغے سے، 3 امر اور 1 نہیں حضور کے لیے واحد کے صیغے۔ یہ کل انشائیہ کلام ہے صورت، سارا کلام خبریہ۔ لہذا استجیبوا لربکم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ ہے وہ قول، یہ ہے وہ پکار، یہ ہے وہ ذمہ داری جو عائد کی گئی۔ اب فرمایا لبیک کہو اپنے رب کی پکار، قبول کرو اپنے رب کی دعوت کو۔ استجابت اجابت کے دونوں معنی ایک ہیں۔ اللہ پکار رہا ہے، آؤ لبیک کہو، آغاز کرو، بسم اللہ کرو، کھڑے نہ رہو، گو مگو میں نہ رہو، تذبذب میں نہ رہو،
تاخیر نہ کرو، تعویق میں نہ ڈالو معاملے کو، یہی تاخیر اور تعویق تباہ کن ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں؟ استجیبوا لربکم، قدم بڑھاؤ، دعوت قبول کرو، لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر۔ دیکھیے اس میں کہیں نہیں آیا کہ نماز پڑھو، اس میں کہیں نہیں آیا کہ روزہ رکھو، اس میں کہیں نہیں آیا کہ زکوٰۃ دو، اس میں کہیں نہیں آیا کہ حج کرو۔ یہاں استجیبوا کے معنی کیا ہے؟ میں ان کی نفی نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس صورت میں استجیبوا کا لفظ جو آیا ہے وہ کن معنی میں آیا؟ قائم کرو دین کو، اور اس دین کے بارے میں یا دین کی اقامت کے بارے میں متفرق مت ہو۔ تفرقے میں فرق ہے، بازی بارش ہم بابا ہم بازی۔ اقامت دین میں متفرق نہ ہو، دین میں متفرق، اور قائم کرو دین کو۔ استجیبوا لربکم، اب یہاں جو اپیل ہے اس کو صرف اپنے ان ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیے۔ اس کا مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر مسلمان ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے۔ یہاں ترکیب یوں ہے ان یاتی یوم من اللہ لا مرد لہ، لیکن ایک ردم ہوتا ہے قرآن کا، اس کی اپنی ایک موسیقی ہے جس میں الفاظ کا تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس ردم کے لحاظ سے۔ ترکیب ناوی کیا ہے؟ من قبل ان یاتی یوم من اللہ ما لا مرد لہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے وہ دن آ دھمکے کہ جس کا لوٹانے والا پھر کوئی نہیں۔ لیکن یہ کہ اس ردم کی وجہ سے من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، وہ دن آ جائے گا تو لوٹایا نہیں جائے گا۔ وہ جو سورہ منافقون کی آخری آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس دن کا لوٹانے والا کوئی نہیں۔ یہ دن پھر سمجھ لیجئے یہ قیامت کا دن ہے، لیکن قیامت صغریٰ ہماری موت، قیامت کبریٰ وہ جس کو ہم یوم قیامت کہتے ہیں، یہ دونوں یہاں مراد ہیں۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ، کوئی جائے فرار۔ ملجا کہتے ہیں جہاں آدمی جا کر کسی کی پناہ لے لیتا ہے۔ ایک معصورہ دعا میں بڑے عجیب الفاظ آئے ہیں، اس کا نقشہ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے کو اگر ماں مار رہی ہو تو بچہ بھاگتا نہیں ہے اور لپٹتا ہے ماں، مار رہی ہے ماں لیکن جائے کہاں، کس در پہ جاؤں؟ اس کا تو ملجا ماوا وہی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ لا ملجا منک ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تجھ سے بچ کر جائیں کہاں سوائے تیرے ہی پناہ میں۔ ملجا منک، تجھ سے کوئی پناہ جو ہے کہاں تلاش کی جا سکتی ہے۔ لا ملجا منک ولا ماوا، کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ تجھ سے بھاگ کر جانے کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیرے ہی دامن عفو کے اندر آ کر پناہ لے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو پہ بندہ نواز، کہاں کس دروازے پہ جاؤں، کسے دستک دوں، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہ لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج بھی نہیں ہے، لیکن آج سراب نظر آتے ہیں، کچھ سراب نظر آ رہے ہیں، کچھ تم نے خامخواہ جی سے گھڑ لیے ہیں، کوئی شفاعت باطلہ کے تصورات، کوئی تم نے اور چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر پناہ گاہیں بنایا ہوا ہے۔ اس روز کھل جائے گا لا ملجأ یومئذ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ نکیر یہاں پر مراد ہے یہ نکیر کرنا، کسی سے پوچھ گچھ کرنا، جیسے کہ آپ کا کوئی پڑوسی قید میں چلا گیا، تھانے چلا گیا، تو آپ جا کر پوچھتے ہیں بھائی کیوں پکڑا ہے اس کو، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے۔
تو تمہارا کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوگا اس دن. کون پوچھے گا؟ یہ ہوتا ہے نقشہ جو ٹوٹلیٹیرین سٹیٹس ہوتی ہیں جہاں بڑا استبداد ہوتا ہے. وہاں اگر کسی کے بھائی کو پکڑ کر لے گئے تو وہ کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں جاتے پوچھتے، ہم نہیں پوچھتے، جو پوچھنے آئے گا اسے بھی دھر لیں گے. آؤ. سعودی عرب کے بارے میں میں نے سنا ہے، واللہ عالم صحیح ہے کہ غلط، کہ وہاں کوئی جا کے پوچھتا نہیں، جو غائب ہو گیا وہ کیا، جو پوچھنے والا جائے گا وہ بھی مشکوک ہو جائے گا، اس کو بھی پکڑ کے دھر لیں. تو یہ ہے وہ تصور. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. تمہارے حق میں کوئی کچھ کہنے والا، کوئی باس پرس کرنے والا، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اے نبی اگر یہ سب کچھ سن کر پی جائیں، ہضم کر جائیں، ٹس سے مس نہ ہو، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، تو بھی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو. ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. ان کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہوگی، آپ ان کی طرف سے مسئول نہیں ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. نہیں ہے آپ پر سوائے پہنچا دینے کی ذمہ داری. آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، آپ بری ہیں. کوئی مانے گا اپنے لیے، نہیں مانے گا اپنے لیے. جس نے خیر کمایا اپنے لیے، شر بنایا اپنے لیے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہاں اگر ابلاغ کا حق ادا آپ نہ کریں تو آپ ملزم ہو گے. اغراق کا حق ادا کر دیا، آپ بری. اب ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ہاں خود جواب دہی کرے گا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. اصل سبب کیا ہے اعراض کا؟ کیوں آدمی نہیں آتا؟ وہی دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی تکالیف کے بارے میں ایک غلط تصور ذہن میں بیٹھا. انسان کا حال یہ ہے، انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح. جب ہم اسے اپنے خاص خزانہ فضل سے اسے کچھ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فراوانی ہے، عیش ہے، آرام ہے، سکون ہے، تو اترانے لگتا ہے، پھولے نہیں سماتا. اس سے غافل ہو گئے، ہم سے غافل، آخرت سے غافل، جواب نہیں سما. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اور اگر اپنے ہی کرتوتوں کی پاداش میں کوئی برائی آ پڑے تو پھر وہ انتہائی ناشکرا بن جاتا ہے، انتہائی مایوس، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. یوں بھی گئے، یوں بھی گئے. وہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں نے سنا تھا کہ پورب کے جو لوگ ہیں، پوربیے جو کہلاتے ہیں، یو پی کا جو ایسٹرن حصہ ہے، کسی زمانے میں وہاں یہ رواج تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک ہی کھانا کھاتے تھے دوپہر کے وقت. اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ دوپہر کو کھانا کھایا، 24 گھنٹے کے لیے کھایا تو خوب ٹھوس ٹھوس کے کھاتے تھے. تو شام تک تو گرانی رہتی تھی، اور صبح اٹھتے ہی سخت بھوک، دوپہر آنی مشکل. تو ان کے ہاں کہتے ہیں، یہ محاورہ تھا، آدھا دن دھاپت مرت، آدھا دن بھوکت مرت. ایک عذاب ہے کہ آدھا دن تو وہ دھاپت، بہت دھاپ گئے، بہت کھا لیا، اس سے مر رہے ہیں، اس سے بے چینی ہے، گرانی ہے شکم میں، اور آدھا دن بھوکت مرت، صبح سے جو بھوک لگنی شروع ہوئی. تو یہی حال ہے کہ کثرت ہوئی تو مرت، اور تکلیف آ گئی تو مرت. نہ ادھر کام کے رہے، نہ ادھر کام کے رہے. فراوانی ہوئی تو غافل ہوئے، اترا رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، دندنا رہے ہیں. کہیں مصیبت آ گئی تو کیا کریں جی، ہمارے تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے تو یہ معاش کا معاملہ ہے، ہماری تو یہ ہے، ہمارا تو وہ ہے، ہم کیا کریں، اس کا کام کیسے کر سکتے ہیں. یہ ہے اصل میں اس نقطۂ نظر کی غلط. صحیح نقطۂ نظر کیا ہے کہ یہ سب امتحان ہے، آزمائش ہے.
ہمت کرو، بسم اللہ کرو، اللہ آسان کرے گا، تیسیر کرے گا، وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اگر اس کو دلیل کے طور پر اپنے سامنے رکھ کر اور کھڑے رہ گئے تو کھڑے رہ گئے، then you miss the bus, you are gone with the wind, gone down the drain، نالی میں بہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔